کچھ لوگ اس سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ جو اس کی مخالفت کر رہے اس قانون کی یا اس پر تنقید کر رہے تو خواجہ سراؤ کے حقوق کی قائل نہیں ہے، تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں، وہ اسلامی نظریاتی کونسل میں جب اس موضوع پر تفصیلی مشاورت کے لیے کئی اجلاس ہوئے جن میں مجھے بھی بلایا گیا، ایک اجلاس میں یہی بات ایک کوارٹر سے آئی کہ خواجہ سراؤں کے حقوق، پھر انٹر سیکس کا الگ سے معاملہ، پھر ٹرانسجینڈر. تو ایک بندے نے یہ کہا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ بہت الجھا ہوا ہے. تو میں نے ان کی خدمت میں افتخار عارف کا شعر عرض کیا کہ کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، یہ عقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ پیدا کیا گیا ہے، یعنی یہ الجھن زبردستی کریٹ کی گئی ہے. اور اس کی طرف میں نے کچھ دیر پہلے اشارہ کیا کہ جو ٹرانسجینڈر کی تعریف اس قانون میں دی گئی ہے تو اس میں 5 چیزیں آ گئی ہیں: خواجہ سرا، یونکس، انٹرسیکس، ٹرانسجینڈر مین، ٹرانسجینڈر وومن. تو اب جن کو اعتراض ہے اصل میں، یا کم از کم میں اپنے بارے میں اگر کہوں کہ مجھے اس قانون پر جو اعتراض ہے وہ انٹرسیکس کے حقوق پر نہیں ہے، وہ خواجہ سراؤں کے مسئلے پر نہیں ہے، وہ مجھے ٹرانس کے اس کانسیپٹ پر اعتراض ہے. اور میرے نزدیک یہ ہماری شریعت کے بھی خلاف ہے اور ہمارے آئین کے بھی خلاف ہے، ہمارے پورے جو قانونی نظام کے بنیادی اصول ہیں اس سے یہ تصور متصادم ہے، ہمارے خاندانی نظام کے خلاف ہے. میں اس پر تنقید کرتا ہوں، لیکن جب میں یا کوئی اور اس پہ تنقید کرتا ہے اس کو یوں پیش کیا جاتا ہے جیسے ہم خواجہ سراؤں کے حقوق کی نفی کر رہے ہیں یا انٹرسیکس کے نام سے جو افراد پائے جاتے ہیں ہم ان کے حقوق کی نفی کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، یہ الگ الگ ہیں اور مسئلہ ان سب کو اکٹھے ایک امبریلا کانسیپٹ کے تحت لانے سے پیدا ہوا ہے. اس لیے اور یہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیلیبریٹلی کیا گیا ہے؟ جی، یہ ڈیلیبریٹلی کیا گیا ہے اور اس کی وجہ ہے، میں نے پیچھے بیک گراؤنڈ اسی لیے ذکر کرنا ضروری سمجھا کہ یہاں سپریم کورٹ کے جن کیسز کا اور آرڈرز کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ تمام آرڈرز پڑھ لیں، 2009 سے 2013 تک کے جو آرڈرز ہیں وہ خواجہ سراؤں کے متعلق ہیں. اور اس میں افتخار محمد چودھری صاحب نے جو آرڈرز لکھے ہیں وقتاً فوقتاً اس میں جسم کا بار بار ذکر ہے کہ ان کے جسم میں کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے، کوئی ابہام ہے، کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یوں کہیں کہ یہ مختلف مسائل کا شکار رہتے ہیں. جبکہ جو ٹرانس کا کانسیپٹ ہے وہ تو کہتے یہ ہیں کہ جسم کا الگ مسئلہ ہے اور جو صنف ہے وہ اس سے الگ چیز ہے. اچھا، اس میں ذرا یہ فرق واضح کرنا ضروری ہے جنس اور صنف کا. جی، سیکس اور جینڈر. جی، یہ اہم سوال ہے اور میرے خیال سے اس کی وضاحت ہو جائے اور اس میں ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی میڈیکل نقطۂ نظر سے بھی شاید کچھ بات کہنا چاہیں. یہ بات اگر واضح ہو جائے تو میرے خیال سے بہت ساری الجھنیں خود بخود ختم ہو جائیں گی کہ اس قانون کا بنیادی مفروضہ یہ ہے. 3 مفروضات ہیں، یعنی ایک مفروضہ ہے اس کو میں 3 پیسز میں ڈیوائڈ کر دیتا ہوں. پہلا یہ کہ سیکس اور جینڈر ایک دوسرے سے الگ تصورات ہیں، اور یہ جو سیکس اور جینڈر کی بائیفرکیشن انہوں نے کر لی ہے اور جس کو میں ایک فالس ڈائیکاٹومی کہتا ہوں، یعنی یہ اصل میں میرے نزدیک اور یعنی یوں کہ اسلامی اصولوں کی روشنی میں بھی حتیٰ کہ ہمارے آئین کی روح سے بھی ایک ہی چیز ہیں، سیکس اور جینڈر. میں ہمارا آئین بھی فرق نہیں کرتا، اسلامی شریعت تو ویسے بھی نہیں کرتی، لیکن انہوں نے اس کو بائیفرکیٹ کر دیا ہے. سیکس الگ کانسیپٹ، جینڈر الگ. اور اگر آپ دیکھیں تو کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے ہاں ایسی چیزیں نہیں پائی جاتی تھیں، لیکن اب آپ کو مختلف یونیورسٹیز میں جینڈر اسٹڈیز کے نام سے ڈپارٹمنٹس ملیں گے. پھر جینڈر اسٹڈیز کے نام پہ بہت ساری ریسرچ ہمارے ہاں کروائی گئی ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں اب اس طرح بات پیش کی جاتی ہے جیسے یہ تو کوئی مسلمہ حقیقت ہے کہ سیکس بایولوجیکل کانسیپٹ ہے، اس کا تعلق بایولوجی سے ہے، اور جینڈر ایک سوشل کانسٹرکٹ ہے. معاشرے نے ایک مخصوص جنس کے افراد کے لیے معاشرے میں ایک خاص کردار کا تعین کر لیا ہے تو وہ اس کا جینڈر رول ہو گیا ہے. یہ یعنی یہ کہا جاتا ہے اس طرح. ان کا یہ کہنا ہے کہ سیکس کا تعلق جسم سے ہے، جینڈر کا تعلق معاشرے میں کردار سے ہے، اور کہتے ہیں کہ روایتی معاشرے میں پاکستان سمیت اس جینڈر رول کو سیکس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے کہ مرد یہ کام کریں گے، عورتیں نہیں کریں گی، عورتیں وہ لباس پہنیں گی، مرد نہیں پہنیں گے. تو یہ اس طرح انہیں یوں کہیں کہ جینڈر رول کو سیکس، یہ کہتے ہیں کہ جینڈر رول کو سیکس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، حالانکہ یہ 2 الگ چیزیں ہیں. تو ایک تو ان کا مفروضہ یہ ہے.
کہ سیکس اور جینڈر دو الگ کانسیپٹس ہیں. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ سیکس کا تعلق بایولوجی سے ہے, جسم سے ہے, اور جینڈر کا تعلق سوشیالوجی سے ہے, سوشل کانسٹرکٹ کے ساتھ ہے. جب یہ اس طرح بائیفرکیٹ کر دیتے ہیں اور اس کو بایولوجی سے اور اس کو سوشیالوجی سے جوڑ لیتے ہیں, تو تیسرا اسٹیپ پھر یہ ہوتا ہے کہ سیکس تو چلیں بایولوجیکل ہے, اس پہ بندے کا اختیار نہیں ہے. اگرچہ اب لوگ, ڈاکٹر صاحب ہماری بہتر اس میں رہنمائی فرمائیں گے کہ پہلے سے بچے کی جنس کے تعین کے لیے, سیکس کے تعین کے لیے بھی ظاہر اب میڈیکل سائنسز کی ترقی کی وجہ سے اس کی کوشش کرتے ہیں. لیکن چلیں فرد کے پرسپیکٹو سے دیکھیں جو اس وقت ہمارے سامنے کھڑا ہے یا کھڑی ہے, تو اس کی جو سیکس ہے وہ تو اس کی اپنی چوائس پر مبنی نہیں تھی, شاید پیرنٹس کی چوائس اس میں تھی یا نہیں تھی, چلیں وہ تو اس کو ایک طرف رکھیں, لیکن سیکس کو اس کی چوائس نہیں تھی. جینڈر وہ اپنی چوائس سے چنے گا یا چنے گی, اور یہ جو چوائس ہے یہ اس کا حق ہے, اور یہ جو حق ہے اس کا, تو یہ اس کا یہ کس چیز پر مبنی ہوگا؟ یہ معاشرے کے توقعات پر مبنی نہیں ہوگا, یہ معاشرے کے مطالبوں پر مبنی نہیں ہوگا, بلکہ یہ بندے کی جو انر موسٹ فیلنگز ہیں یہ ان پر مبنی ہوگا. اور اس کو انہوں نے نام دیا ہے, اس قانون میں باقاعدہ یہ فریز استعمال ہوئی ہے, سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی. ٹھیک ہے, کہ ذاتی احساس پر مبنی صنفی شناخت, اور یہ کہا کہ یہ بندے کا ذاتی حق ہے, اور اس میں نہ اس کے والدین کا, نہ معاشرے کا, نہ ریاست کا کوئی کردار ہے. تو یہ اس قانون کا بنیادی مفروضہ ہے. ٹرانس کا جو کانسیپٹ ہے وہ اصل میں اس مفروضے پر مبنی ہے. سیکس اور جینڈر ایک دوسرے سے الگ ہیں, سیکس کا تعلق بایولوجی سے, جینڈر کا تعلق سوشیالوجی سے ہے. سیکس بندے کی چوائس پر نہیں ہے, وہ تو یا والدین کی چوائس تھی یا نہیں تھی, لیکن اس بندے کی اپنی چوائس نہیں ہے. لیکن جینڈر یہ اپنی سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی کے بیسس پر تعین اس کا کر سکتا ہے, یہ اس کا حق ہے. اب انٹرسیکس اس سے الگ ہوا, خواجہ سرا اس سے الگ ہوا, لیکن یہ جو ٹرانس ہے یہ ایک بالکل الگ کانسیپٹ ہوا. جب آپ ان تین چیزوں کو ملاتے ہیں وہاں سے الجھن جنم لیتی ہے.